أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خیر برکت بھلائی لکھ دے، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر برکت بھلائی لکھ دے. انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف ہدایت کا رستہ اختیار کر چکے ہیں. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا میرا عذاب پہنچے گا ہر اس بندے تک جس کو میں چاہوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، تاہم میری رحمت ہر چیز پر وسعت اختیار کر چکی ہے. فسأکتبها للذین یتقون، لیکن اگرچہ میری رحمت ہر بندے کے لیے وسعت اختیار کر چکی ہے، مگر میں خصوصی طور پر اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو ہمارے احکامات کو مانتے ہیں. الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامیہ، جو لوگ پیچھے چلتے ہیں اس رسول کے جو نبی ہے، جو امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کو وہ اپنے ہاں لکھا ہوا تورات میں انجیل میں بھی پاتے ہیں. یامرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائیوں سے منع کرتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث ناپاک گندی چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور اتار پھینکتا ہے ان سے ان کے اوپر جو بوجھ لدے ہوئے ہیں، رسم و رواج کے، برادریوں کے، وسیب کے، علاقے کے، دیکھا دیکھی کے، ادھر ادھر کے. والاغلال التی کانت علیہم، اور جو ان کے گلے میں طوق ڈالے ہوئے ہیں جن کے بغیر وہ برادری میں زندہ نہیں رہ سکتے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی رسم و رواج اور دیکھا دیکھی کی باتیں وہ ان کو بھی توڑ کے پھینک دیتا ہے اور ان کے گلے سے طوق اتار دیتا ہے. فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ صرف اسی کی بات کو مانتے ہیں. وعزروہ، اور اسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ونصروہ، اور اس کے ساتھ ہی چمٹ کے رہنے کے لیے تیار ہیں. واتبعوا النور الذی، اور صرف اس نور کی اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں. انذر معہ، جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے قرآن مجید. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بگاڑ دیا. کیوں بگاڑ دیا؟ صرف اپنی خواہشات اور اپنی من مانی تعبیرات کے ذریعے. مثلا قرآن مجید نے ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے انبیاء نے اپنی امتوں کو شرک سے روکا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں بنانا.
جو بندہ شریک بنائے گا اس کی بخشش نہیں۔ شریک کہتے ہیں کہ جو صفات، جو خصوصیات، جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان اختیارات کو تقسیم کر کے کسی بندے کے اندر بھی وہ چیزیں ودیت کر دی جائیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مسلمانوں کا مجموعی طور پر نظریہ ہے، اللہ پاک کی کلام نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ وہ دور سے کوئی بندہ اس کو پکارے تو وہ اس کی آواز کو سنتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کوئی بندہ اس کو پکارے تو وہ اس کی آواز بھی سنتا ہے، کوئی سپیکر میں پکارے، کوئی لحاف کے اندر منہ دے کے اپنے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے ہونٹ ہلا کے پکارے، وہ اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، چونٹی تک پتھر کے اندر جو کیڑا پڑا ہوا ہے اس کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے۔ اب یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کوئی بندہ، مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد، یہی عقیدہ اور نظریہ کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھتا ہے، یہی عقیدہ اور نظریہ کوئی بندہ حضرت غوث پاک کے بارے میں رکھتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیت تھی اس کو تقسیم کر کے مثلا ان تین لوگوں میں بھی شامل کر دیا، تو یہ تین لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے، ویسے تو لوگوں نے ہزاروں بنائے ہوئے ہیں، ہر علاقے کا مختلف الگ اپنا اپنا پیر ہوتا ہے، یہ بین الاقوامی سطح کے پیر ہیں، تو جو بندہ ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خصوصیت میں شامل ہیں، یہ شرک ہے۔ پھر اس کی لمبی چوڑی تشریح ہے، ہمارا یہ موضوع نہیں۔ ان لوگوں نے شرک کیا، اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ دین کو کس طرح بگاڑتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ اپنے دور کا کامل، اکمل اور مکمل تھا، جو ان لوگوں کی ضرورتیں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے رسالت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ سارے کے سارے احکامات لے کر ان کو دیے، ان کو پاکیزگی، پالیدگی، ان کے حلال حرام، ان کے جائز ناجائز، شادی بیاہ، غمی خوشی، سب طریقے ان کو بتائے۔ اب ان میں بگاڑ آتا گیا، بگاڑ آیا، انہوں نے شرک کرنا شروع کر اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ۔ جس طرح ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ سنتے ہیں، اور دور سے پکاریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد کو آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کو آتے ہیں، غوث العظم بھی مدد کو آتے ہیں۔ یہ ساری کی سارا نظریہ ان لوگوں کا نظریہ بھی اسی طرح۔ جب ان سے یہ اعتراض کیا گیا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو یہ نظریہ لے کر نہیں آئے تھے، آپ یہ کیوں کرتے؟ قرآن مجید کہتا ہے انہوں نے اس کی توجیہ پیش کی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بھائی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو اللہ کی ہے، اللہ کو پوجا اسی کے لیے خاص مخصوص ہے، ان کے ساتھ ہم تعلق رکھتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، یہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے تھے، ہم بھی ان کا دامن پکڑ کر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں قریب کر دیں گے۔ دیکھو نا جی، مقام کے اوپر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی، جج سے ملنا ہو تو باہر جو اس کا چوکیدار کھڑا ہے اس سے پہلے رابطہ کرنا، بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے اس محکمے کے عملے کو رابطہ لگنے والی بات ہے، عقل میں آتی ہے بات کی، یہ بات تو ٹھیک، لیکن کیا کیا جائے اس نظریے کا کہ یہ نظریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی گئی، اس لیے کہ بادشاہ محتاج ہے، جج محتاج ہے، افسر محتاج ہے، وہ ان لوگوں کی معرفت اس تک بندے پہنچتے ہیں، اور اس تک براہ راست کوئی بندہ نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر جج کو اپنی بپتا سنانا چاہے تو نہیں سن سکتا، محتاجی ہے۔ پھر اس کی محتاجی ہے کہ وہ بادشاہ اپنی مملکت کو چلانے کے لیے ان لوگوں کا محتاج ہے، اگر اس کے ماتحت قریب رہنے والے لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر، صحیح ختم ہو جائے گی، اس کے حواری اس سے ہٹ جائیں تو وہ ختم ہو جائے گی بات۔
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ نظریہ قائم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی ہے، اس کے اختیارات میں حد بندی شروع کر دی بندے نے، اور اس کا قیاس غلط انداز میں سوچ لیا کہ یہ بھی بادشاہ کی طرح ایک بادشاہ براہ راست ہر بندے کے دل کے راز جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آپ جو بیان کریں گے، جو کہیں گے، اس کو آہستہ پکاریں، اس کو اونچی پکاریں، اس کو باہر نکل کر پکاریں، اس کو گھر میں بیٹھ کر پکاریں، وہ ہر بندے کی ہر لمحے ہر چیز ہر وقت سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ یہ اس کی توہین ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ ایک توجیہ بیان کیا۔ پھر بیت اللہ میں آتے ننگے طواف کرتے، حالانکہ گھر کے اندر اپنے مستورات کے اندر اپنی بیٹیوں بہوؤں کے ساتھ بھی بندہ اتنا بے تکلف نہیں ہوتا کہ وہ ان کے سامنے کچھا ہی پہن کے آ جائے۔ شرم حیا، انسانیت کا ادب احترام، اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہوؤں کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ جائے کہ بندہ بالکل کپڑے اتار کے بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے آ جائے۔ بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے آتے کیوں؟ وہ اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ توجیہ یہ پیش کرتے تھے کہ ہم اس لیے یہاں ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں کہ ان کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیے، لہذا یہ کپڑے اگر ہمارے اوپر رہے بیت اللہ میں آ کر بھی تو وہ گناہ تو ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ ہم حج کر کے پاکیزگی کیسے اختیار کریں گے؟ لہذا ان کپڑوں سے جان چھڑاؤ، بالکل ننگے ہو کے آؤ۔ ہاں البتہ وہ کپڑے بارے میں ہیں جو پیر صاحب ہمیں دیں، شہزادے ہمیں دیں، بیت اللہ کے مجاور ہمیں کپڑے دیں، وہ پاک صاحب کپڑے دیں۔ وہ کہاں سے پاک صاحب آ گئے؟ وہ تو خود ملوث ہیں، آپ سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں، وہ زیادہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں، زیادہ بدماشیوں میں مبتلا ہیں، وہ ان کے کپڑے کہاں سے پاک آ گئے جی؟ ایک نظریہ اللہ تعالیٰ کا دین اس بات کا متحمل نہیں۔ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا، مکمل ہو گیا، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں۔ جو بندہ اپنی مرضی سے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اس آیت کو قبول نہیں کیا، وہ یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے۔ اعتراض ہو جاتا ہے، دیکھو جی آپ کہتے ہیں دین مکمل ہے، بھینس کا دودھ، بھینس کی زکوٰۃ، یہ اگر دین مکمل ہے تو بتاؤ اللہ کے رسول نے دراصل فقہا نے بیان کی ہے، اس لیے دین کامل ہوا ہے فقہا کی معرفت۔ جب تک فقہ کو نہیں مانو گے اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ واضح مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کو چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے اپنی رسالت کو مکمل طور پر لوگوں میں ادا نہیں کیا۔ اب ان فقہا نے آ کر وہ باتیں جو رہ گئی تھیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہ کر پائے، وہ انہوں نے آ کر مکمل کی۔ اب مکمل کرنے والے فقہا ہوئے تو کامل فقہا ہوئے یا اللہ کے رسول ہوئے؟ تکمیل جو انہوں نے کی، دین جو انہوں نے کامل بنایا، تو ان لوگوں کی کمال ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کا کمال ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے وہ اگر تو نے نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو نے اس کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کا مکمل پیغام پہنچا چکے، اب مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا، مسائل بتائے، حجۃ الوداع کا خطبہ پورے کا پورا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں سے کہا حل بلغت، میں تمہیں ساری باتیں دین کی چھوٹی موٹی سب کچھ بتا دیا۔ لوگوں نے کہا ہاں جی حل بلغت، کیا میں تمہیں اب اللہ کا دین پہنچا دیا؟ کہتے جی ہاں پہنچا دیا۔ کوئی کمی رہ گئی؟ میں نے پہنچا دیا۔ کہتے جی پہنچا دیا۔ اب آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں لاکھوں کے حساب سے، یہ سب لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا۔ تو نے جو مجھے کہا کہ اے رسول اگر تو نے دین نہ پہنچایا، کوئی چیز رہ گئی چھوڑ دی تو نے، تو تو نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔
اللہ میں پیغام پہنچا چکا، میرے ذمہ کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ ساری کی ساری وضاحتیں ہو چکی۔ اب علماء کی، فقہاء کی، باقی لوگوں کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد، جب فقہاء ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ کا دین مکمل ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد وہ پلے بڑھے جوان ہوئے، اس کے درمیان اللہ کے رسول کے بعد اور امام کے پورا مکمل ہونے کے درمیان جو لوگ ایمان لائے، دنیا سے چلے گئے، مسلمانوں کا صرف عقیدہ ہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، بہترین دور میرا دور ہے۔ یہ بہترین دور کے لوگ کیا یہ ادھورے رہ گئے تھے؟ ان کو بھینس کی قربانی، ان کو بھینس کا دودھ، ان کو بھینس کے گوشت کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کیوں کھایا؟ وہ کیوں استعمال کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا۔ اگر کامل کرنے والے بعد میں فقہا ہیں تو پھر قرآن مجید کہتا ہے ان لم یستجیبوا لک فاعلم انہم یتبعون اہواء، رسول اگر یہ تیری بات نہیں مانتے تو سمجھ لے کہ یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے۔ دو ہی چیزیں، یا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کا فرمان جو دین بنے گا، یا پھر کسی بندے کی خواہش نفس۔ اب خواہش نفس کے پیچھے چلنے والا بندہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو اس نے سمجھا ہے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی صحیح طور پر وہ پیروی کر سکتے۔ جو بندہ اپنی مرضی کے پیچھے چلتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ اکبر، ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے لیے تو نیکی اور اچھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لکھ دے۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت وسیع ہے، لیکن خاص طور پر ان لوگوں کو دوں گا جو میرے نبی کے پیچھے چلیں گے، جو میرے نبی کی اتباع کریں گے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ قدم اٹھاتا ہے، وہ آگے نکل جاتا ہے، دوسرا بندہ پیچھے آتا ہے، اس کے قدم پہ قدم رکھ کے آگے نکلتا ہے، وہ اس کے قدموں کے پیچھے اوپر قدم رکھ کر آگے چلتا ہے۔ یہ اتباع، جو بندہ میرے رسول کی اتباع کرے گا، بس ایک ہی چیز، کوئی شرط نہیں، کسی طرح کی، میرے رسول کی اتباع کرے گا، باقی ہر چیز سے منہ پھیر دے گا، وہ میرے رسول کی اتباع کرے گا، اس بندے کو میں رحمت دوں گا، دنیا میں بھی دوں گا، آخرت میں بھی دوں گا۔ اور جس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، وہ دنیا میں بھی برباد ہوا، آخرت میں بھی برباد۔ مشرکین مکہ نے دین کو بگاڑا صرف اپنی خواہشات کے پیچھے جا کے۔ اب دیکھیں پیچھے کیا عمل ہے یا کیا نظریہ ہے۔ حج پہ جاتے ہیں، ساری دنیا حج پڑھتی ہے، وہ مینا سے نکلتی ہے، پھر مزدلفہ کراس کر کے آگے نکل جاتی ہے، حرم کی حدود کراس کر کے عرفات میں جا کے حج پڑھتی ہے۔ عرفات حرم سے باہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے قیام کو حج کہا، جس نے عرفات کا قیام نہیں کیا اس کا حج نہیں۔ وہ باقی سارے ارکان پورے کر لیے، پہلے بھی بعد والے بھی، لیکن اس کا حج نہیں ہوا جبکہ اس کو عرفات کا قیام نہیں ملا۔ صبح جب حاجی بول پہنچتے ہیں اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، اس دوران جس بندے کو جتنا بھی ٹائم عرفات میں مل گیا اور اس نے دعائیں مانگ لی، اس کا حج پورا ہے، حج اس کا ہو گیا، مکمل ہے۔ اگر وہاں قیام نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا۔ مجاورین مکہ، بیت اللہ کے مجاور شہزادے، ان کا یہ عقیدہ تھا، نظریہ تھا کہ ہم لوگ چونکہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، چونکہ بیت اللہ کے ہم خدمت گزار ہیں، اس لیے دوسری دنیا سے ہمارا درجہ بلند ہے۔ ہم پیرزادے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم پیرزادے ہیں، لہذا دوسرے لوگوں سے ہمارا مقام بلند ہے، ہمارا درجہ بلند ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق الگ ہے، لہذا ہم حرم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ جو بندہ یہ نظریہ رکھ کے وہاں بیٹھا تھا، اللہ پاک نے اس کو حج کرنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ اسی گھمنڈ میں رہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب والے لوگ ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لوگوں کی اولاد میں سے ہیں،
اور ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے دروازے کی چابیاں ہمارے پاس، بیت اللہ کی صفائی ہمارے ذمے، بیت اللہ میں پانی ہمارے ذمے، بیت اللہ میں روشنی ہمارے ذمے، سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ لہذا یہ مقام اتنا بلند تر مقام ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر کوئی دوسرا مقام نہیں۔ آپ جائیں وہاں عرفات میں، ہم نہیں جاتے۔ اور اس کے پیچھے کیا خواہش ہے؟ اس کے کی ایک امنگ کہ ہم لوگوں میں بڑے بن جائیں، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈھونگ رچایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے انحراف کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا گیا، وہ معزز کے معزز رہے، ان کی روز بروز عزت بڑھتی رہی۔ وہ جس علاقے میں بھی تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا، ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ۔ اب پہنچے ہوئے لوگ اور اندر کھاتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی مخالفت، اللہ کے دین کی مخالفت۔ یہ سارے کے سارے مولوی ہو جائیں، علماء ہو جائیں، پیر ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، ننگ دھڑنگ ہو جائیں، ان کے لنگر چلتے رہیں، جو بھی دنیا میں عزت اور احترام کے مقام ہیں وہ سارے کے سارے ان کو حاصل ہو جائیں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے یا اللہ کے رسول کی مخالفت ہے کسی مسئلے میں، دیکھ رہے ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حرم سے باہر نہیں نکل سکتے، ہمارا مقام ہی نہیں ہے حرم سے باہر جانے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم معزز لوگ ہیں۔ دین کا بگاڑ صرف اس وجہ سے آیا کہ ہر بندے نے اپنی اپنی مرضی، اپنی اپنی من مانی کر لی۔ ہمارے ہاں دیکھیں، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے اپنے عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہوئے، آپ کے صحابہ فوت ہوئے، آپ کی 2-3 ازواج محترمات فوت ہوئی آپ کی حیات مبارکہ میں، خاص طور پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، صحابہ کرام آپ کے قریبی تعلقدار فوت ہوئے۔ جو رسم و رواج اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ان وفات پر، آج اگر کوئی بندہ اس کو نیکی سمجھ کر کر لے گا اور اپنا گھر اجاڑ لے گا، اس کو کہاں سے ثواب ملے گا؟ کس طرح ثواب ملے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ عمل کیا نہیں۔ دین کس طرح کیا؟ دین صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بس اگر کوئی بندہ برادری بیس پر، علاقائی سطح پر، رسم و رواج کی بنیاد پر دین سمجھ کر اس کو کر لیتا ہے، اور توجیحات کیا ہیں؟ یہ اللہ کے نام کی خیرات ہے، ہاں بھی اللہ کے نام کی خیرات ہے، یہ تیسرے ہی دن کیوں ہے؟ اس سے آگے پیچھے کیوں نہیں؟ اور مرنے کے بعد ہی کیوں ہے؟ مرنے سے پہلے کیوں نہیں؟ پھر سارا سال، سارا عمر گزر گئی، کبھی دعوت نہیں ہوئی، کبھی لوگوں کو نہیں بلایا، کبھی دیگیں نہیں پکی، آج کیوں پکی ہیں؟ اور وہ بھی تیسرے ہی دن۔ 7ویں دن کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ 10ویں دن کیوں اکٹھے ہوئے؟ 40واں کیوں کیا گیا ہے؟ آخر اس کا کوئی تو پروف ہو، کسی طرح کا تو کوئی پروف ہو، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تو چیز آخر اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واعظ فرمایا، ایسا زبردست واعظ فرمایا، ایسا زبردست، لوگوں کی آنکھیں رو رو کے برا حال ہو گیا، دل اتنا نرم ہوئے، اتنا ملائم ہوئے کہ ہم چاہتے تھے کہ بس ابھی مر جائیں اور ابھی جنت میں چلے۔ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا یا رسول اللہ، یہ واعظ تو آپ نے ایسا فرمایا ہے، معلوم ہوتا ہے شاید یہ آپ کا آخری واعظ نہ ہو۔ اتنی اچھی باتیں اس سے پہلے کبھی اتنا دل موم نہیں ہوئے، اس سے پہلے کبھی اتنا رونا نہیں آیا، اتنا دل پر اثر انداز ہونے والا واعظ کبھی نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے شاید یہ یا آپ کا آخری واعظ ہے یا پھر یہ ہمارا آخری واعظ ہے کہ ہم یہ آخری دعا سن رہے ہیں۔ لہذا اب یہ ہے کہ آپ ہمیں مہربانی فرمائیں، کوئی وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی، ہر مقام پر، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی بسر کریں، اس کی نافرمانی نہ۔ وسمع وطاعت، بات کو سنیں اور سن کر اس کو مان لیں،
توجیحات نہ کریں، ادھر ادھر کی حجت بازیاں نہ کریں۔ اور اگرچہ آپ کے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، آپ کا افسر، علاقے کا ذمہ دار، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو دین پر چلانے والا، دین کا بندوبست کرنے والا بندہ، وہ خواہ ایک حبشی غلام ہو، کالے سیاہ رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹوں والا، مگر آپ کو جو ہدایات اوپر سے دی جا رہی ہیں دین کے معاملے میں اس کو اسی طرح نبھانا ہو۔ جو بندہ تم میں سے میرے بعد زندہ رہا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلافات دیکھے گا، اس کے سامنے آئیں گے یہ اختلافات۔ کوئی جماعت الگ بنائے بیٹھا ہے، کوئی اپنی ڈفلی الگ بجا رہا ہے، کسی نے دو بندے اکٹھے کر کے اپنی تنظیم الگ بنا لی، کوئی اپنی جماعت، کوئی سیاسی جماعتیں بنائے گا، کوئی مذہبی جماعتیں بنائے گا، کوئی برادری بیس پر جماعتیں بنے گی، کوئی علاقائی بیس پر جماعتیں بنے گی، کوئی کاروباری تنظیمی جماعتیں بنے گی، ہر طرف جماعتیں ہی جماعتیں، اختلاف ہی اختلاف، اور پھر مار کٹائیاں، لڑائیاں، جھگڑے۔ کل کس طرح تماشا ہوا ہے پورے مملکت کے اندر، کتنے لوگ مر گئے، جمہوریت کی بھیڑ چڑھ گئے، جمہوریت کے شہید۔ اب جمہوریت ہی بنیادی طور پر اللہ رسول کے احکامات کا نام نہیں، جو مر گئے اس کے لیے وہ کیا ہوئے، کدھر گئے، وہ کس مقصد کے لیے مرے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ملک کی خاطر مر گئے، جمہوریت کی خاطر مر گئے، جمہوریت دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے، یہ کفر ہے، یا اپنی انانیت کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، یا اپنی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے، یہ پورے کا پورا بے دینی کا، کفر کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا یہ پورے کا پورا کھیل جو کل ہوا ہے، اور جو لوگ مر گئے ان کو کھاتا دیکھے اللہ تعالیٰ نے، ہاں وہ کیا ہوئے، ان کا حساب کتاب کہاں ہوگا، کون دے گا حساب کتاب، مارنے والے کون ہیں، مرنے والے کون ہیں، نظریہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ڈھیر اختلافات دیکھے گا۔ تمہیں کرنا کیا ہے اس اختلاف میں؟ میں تمہیں دو چیزیں دے جا رہا ہوں، میری اتباع کرنا، قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بعد خلفائے راشدین مہدیین، ان کی سنت کو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ۔ بس جو بندہ ان دو چیزوں کو مضبوط پکڑ کے رکھے گا اس کے ساتھ میرا تعلق ہوگا، جو بندہ ان سے ہٹ گیا مجھ سے ہٹ گیا، یہ آخری فیصلہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اختلافات میں جو حق ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور کے اندر تک جو کچھ ہوا وہ حق ہے، اس کے علاوہ حق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنے، جماعتوں میں بٹیں گے، اختلافات ہوں گے، وہاں 73 فرقے بنے گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا میری امت میں سے، 72 کے 72 فرقے جہنم میں۔ بالکل واضح فرمان، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنے گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور بقیہ سب کے سب جہنم میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو طریقہ وہ بندہ اپنا لے گا وہ جنت میں جائے گا، جو گروپ، جو جماعت، جو تنظیم وہ طریقہ کار اپنا لے گی جو آج میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا، دونوں حدیثوں کو اگر ملایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلافات میں حق پر ہمیشہ معیار اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور خلفائے راشدین، ان 4 بزرگوں کا دور، یہ حق ہے۔ جس بندے کو سند مل جائے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی، جس بندے کو اپنے عمل کے لیے سند مل جائے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے خلفاء
راشدین مہدیین ان کے دور کی، وہ بندہ اپنے آپ کو حق پر سمجھے۔ جس بندے کو اپنے عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی سند نہ ملے وہ حق پر نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فیصلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ باتیں صرف دو ہیں، دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد اب جو بھی عمل کیا جائے گا وہ بندے کی اپنی خواہش نفس کے مطابق۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی مانتا ہے تو خواہش نفس ہٹ گئی، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، نہیں تو پھر وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق چل رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فلما جاءہم الحق من عندنا، یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ فرمایا جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالو لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، اس رسول کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ جیسے بیضا ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں بھی لاٹھی پھینک کے اس کو سانپ بنے، یا کوئی اور اس طرح کا معجزہ اس رسول کو بھی ملنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا معجزہ، کہ آج تم اسی طرح کے معجزے کا مطالبہ کر رہے ہو، اس معجزے کا کیا حشر ہوا؟ فرعون نے مانا، وہ اس کی قوم نے مانا، بنی اسرائیل سب نے وہ معجزہ مانا، سارے بنی اسرائیل بھی تو اس پر متفق نہیں ہوئے۔ آج پھر ہم اپنے رسول کو وہی معجزہ دے دیں جو پہلے جھٹلایا جا چکا ہے، اس کا کیا حشر ہوا؟ قالوا سحران تظاہرا، جب ان دونوں بزرگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا اور سانپ کو، سوٹے کو سانپ بنایا، پھر ید بیضا ان کو دکھایا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کی معاونت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، ہم ان دونوں کو نہیں مانتے، ہم ان دونوں کو نہیں مانتے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہا اتبعہ، فرمایا ان سے پوچھو، چلو میں جو کتاب لے کر آیا ہوں قرآن مجید، یہ تو آپ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ میرے پاس موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرح کا معجزہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے نا۔ چلو چھوڑو، میں اس کتاب کو ایک سائڈ میں کر دیتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسی کتاب اللہ کی طرف سے لا کر دے دیں جو کتاب اس کتاب سے زیادہ ہدایت دینے والی بن جائے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کتاب کے جو تمہارے پاس آئی ہوئی کتاب ہے اس کو مان لیتا ہوں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ مجھے کوئی کتاب اور لاؤ۔ فإن لم يستجیبوا لک، اے رسول اگر یہ تیرا یہ چیلنج قبول نہ کریں، اگر تیری یہ بات نہ مانیں، اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے کوئی کتاب بھی لا کر پیش نہ کریں، جو تو کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل بھی نہ کریں، اپنی منمانی کریں، تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ تیری بات نہیں مانتے، فعلم سمجھ لے انما یتبعون اہواءہم، یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، دین ان کے پاس نہیں، دین ان کے پاس نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں، یا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں گے، یا پھر بندے کی اپنی خواہشات نفس ہوں گی، اس کی اپنی مرضی ہو۔ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور کون بڑا اس سے گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے جو ہدایات ملی ہیں اس کو چھوڑ کر جو بندہ اپنی منمانی کرنے لگ جائے، اپنی برادری کے پیچھے چل نکلنا، اپنے وسیب اور علاقے کی رسم و رواج کے پیچھے چل نکلے، اس بندے سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو رسول کا فرمان آ جانے کے بعد پھر وہ اپنی منمانیاں کرنی شروع کر، اپنی مرضی کرنی شروع کر، اپنی جو ان کی خواہش نفس ہے اس کے پیچھے چل نکلیں۔ جو بندہ اس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑا گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے وہ بہت دور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں صرف اور صرف ذکر کی ہے دو ہی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوا دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین۔ جو بندہ ان سے ہٹ جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔
بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں مشرکین مکہ کی۔ اب قرآن مجید نے ایک اور ذکر کیا، جب وہ لوگ حج کے بعد واپس گھر جاتے تھے تو گھر کے اندر داخل ہونے کا جو دروازہ ہوتا تھا اس دروازے سے اندر نہیں جاتا تھا، سیڑھی منگوا کے مکان کے پچھلی سائڈ میں سیڑھی لگا کے چھت کے اوپر چڑھتے، پھر مکان کی چھت کے اوپر سے پھر گھر کے سین میں کودتے، اب اس کے بعد پھر وہ سین کے بڑے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس دروازے سے اندر آتے تھے، باہر جاتے تھے۔ گناہ ہمارے ان دروازوں کے اندر آتے تھے، گھر کے اندر بھی آتے تھے، صحن میں بھی تھے، گھروں میں۔ اب اگر ہم اس دروازے سے اندر آئیں تو جو گناہ اس دروازے سے چمٹے ہوئے ہیں وہ گناہ ہمارے ساتھ لگیں گے، ہم پاک صاف ہو کے آئے ہیں، وہ گناہ ہمارے ساتھ چمٹیں گے اور پھر اندر آ جائیں گے، گھر تو پاک نہ ہوگا۔ لہذا الٹی طرف سے آؤ اور باہر نکلو تاکہ ان دروازوں کے ساتھ جو ہمارے گناہ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھ باہر نکل جائیں، اور باہر جا کے نئے کپڑے تبدیل کر کے پھر اندر آؤ، پھر ہم پاک۔ یہ احتیاط، اور ہمارے یہاں یہ احتیاط کہ جی مکھی بیٹھ گئی ہے، اس نے یہاں اپنا فضلہ پھینک دیا ہے، لہذا یہ کپڑا نہ، وہم، وضو میں وہم، اور اسی طرح پانی زیادہ سے زیادہ ضائع کرنا۔ وضو بنانا ہے تو ایک ایک وضو کو 10-10 دفعہ دھونا۔ استنجے پہ بیٹھ گیا ہے بندہ تو بس دھوتا ہی چلا گیا، صاف ہی نہیں ہوا، 10-10 لوٹے بہا دیے، پھر کہیں جا کے اس کی تسلی ہوئی۔ نہانے کے لیے نہر میں گزر گیا ہے، نہر میں وہ چلتا ہی گیا، 3 میل تک چلتا گیا کہ میرے جسم سے لگ کے پانی پھر پیچھے مڑ کے میرے جسم سے لگ جاتا ہے، لہذا میرا جسم پاک نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری صورتیں یہ بندے کے اپنے وہم ہیں اور اس خواہش نفس کا ایک دوسرا مظہر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات بیان فرمائی ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ وضو نہیں بنانا۔ وَإِن كُنتَ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، خاتو جاری چلتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھا ہوا وضو بنا رہا ہو، پھر بھی 3 دفعہ سے زیادہ نہیں بنانا۔ محدثین نے، مسلمانوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، دل مطمئن ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کریں، بقیہ کام اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جانور خرید کرتا ہے، دودھ والا، وہ منڈی سے ایک بکری خرید کر کے لے آیا، 2000 روپیہ دے کے بکری لے آیا، 10,000 روپیہ دے کے گائے لے آیا، 1,00,000 روپیہ دیا اس نے بھینس خرید کے لے آیا۔ بھینس کے پستانوں میں دودھ ہے، گائے کے پستانوں میں دودھ ہے، بھرے ہوئے ہیں پستان، اس نے کب سے روکا ہوا ہے وہ جانے اس کا کام۔ ہم نے خرید کیا ہے بھینس، ہم گھر لے آئے، اس کو آ کے دھو لیا، قیمت ادا کر دی، دھو لیا۔ جب شام کو دوبارہ برتن لے کر بیٹھے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو 3 دن سے اپنے پستانوں میں دودھ لیے پھر رہی تھی، آپ کو تو دھوکا ہوا، آپ نے جو 5-10 کلو دودھ نکالا ہے یہ تو 3 دن کا جمع تھا، میرے پاس تو صرف آدھا کلو دودھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ بھینس، گائے، بکری، اونٹنی، کوئی دودھ کا جانور خرید کر لیتا ہے اور اس طرح اس کے ساتھ دھوکا ہو جائے تو وہ 3 دن کے اندر اندر وہ جانور اس کو واپس کرے اور اپنی قیمت وصول کرے۔ جو جانور واپس کرے گا، واپس کرتے ہوئے 2.5 کلو کھجوریں اس کے ساتھ دے، 2.5 کلو کھجوریں اس کے ساتھ دے دیں۔ یہ اس گائے کے ساتھ واپس جائیں گی کھجوریں، یہ اس دودھ کی قیمت ہے جو دودھ 10,000 روپے میں، 1,00,000 روپے میں گائے بھینس کی قیمت کے ساتھ خرید کیا گیا تھا۔ اب شریعت کا انصاف دیکھیں، شریعت کہتی ہے کہ 2.5 کلو کھجوریں اس کے ساتھ واپس کریں، کیونکہ وہ دودھ تو گھر میں استعمال ہو گیا، وہ تو واپس نہیں جا رہا۔ جو قیمت وصول کی تھی وہ بھینس کی قیمت اس دودھ کے ساتھ تھی۔ اب جب بھینس واپس جا رہی ہے اور 1,00,000 روپیہ واپس لیا جا رہا ہے تو دودھ تو ساتھ نہیں جا رہا۔ اس بندے نے قیمت ادا کیا تھا دودھ بھی بھینس کے ساتھ، اب بھینس کے ساتھ دودھ واپس نہیں، لیکن
اب شریعت کہتی ہے کہ اس کو ڈھائی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کسی جانور کا دودھ کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. 2.5 کلو کھجوریں کبھی تو بکری کے دودھ سے زیادہ قیمت ان کی بن جائے گی، بھینس کے دودھ سے ان کی قیمت کم ہو جائے گی. پھر اس کا کیا بنے گا؟ اگر انصاف کرنا ہے تو پورا کریں. شریعت کہتی ہے کہ یہ انصاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کمی بیشی اللہ پاک اپنی رحمت سے، اگر دودھ والے کی کمی کوئی بیشی ہو گئی ہے تو وہ اس کو کھاتا پورا کرے گا، اگر کھجوریں دینے والے کی کوئی کمی بیشی ہے تو وہ کھاتا پورا کر لے گا، وہ اپنی رحمت سے دے گا. آپ ہمارا حکم مانے بس یہ کھجوریں دیں. اسی طرح ہر اس موقع پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے گا، اگر وہاں عقل شعور نہیں مانتی کسی بات کو تو وہ قصور عقل شعور کا ہوگا نہ کہ شریعت کا ہوگا. ہمیں فائدہ ہوگا اس وقت جس وقت ہم اس حکم کو مان لیں گے. ماننے کے بعد اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرے. ایک بندے کا وضو وہ سمجھتا نہیں ہوا، 10 دفعہ اسے دھویا، اس کا وضو اس کے دل کی تسلی نہیں. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دھو لے بس اور ختم. اب اس کے بعد دھونے کی اس کو اجازت نہیں. اگر اس کا وضو نہیں بنا، خشک رہ گیا کوئی حصہ، تو وہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وضو نہیں بنا، خشک رہ گئی ہے جگہ، صاف نہیں ہوئی، پوری طرح دھلی نہیں ہے، لہذا نماز نہیں ہوگی. یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. اگر ہم 10 دفعہ دھونے کے بعد وضو پورا بنا لیں تو پھر نماز ہو جائے گی. دوسرے نے قبول کرنی ہے، وہ کرے نہ کرے پھر کون ضمانت دیتا ہے کہ پھر وہ نماز قبول ہو جائے گی؟ اصل مقصود تو قبولیت ہے نا. پھر نماز قبول ہو جائے گی، کون ضمانت دیتا ہے؟ ہاں، اس صورت میں ضمانت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کیا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ اختیار کر. من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو بندہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. یہ 2 چیزیں آپ اپنا لیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے گی. اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں ملی، ملاقات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہو. فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے یہ 2 عمل کرنے چاہیے. دل تسلی کرتا ہے، نہیں ہوتی اس کی تسلی نہیں ہوتی، جو چاہے بندہ کرتا رہے جس طرح چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول سے وقت تک کام. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے. اقول قولی ھذا واخر دعوانا